بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین وصحبہ المنتجبین۔ معزز طلبہ کرام السلام علیکم۔ علم اصول کی تدریس کے حوالے سے ہم نے دروس فی علم الاصول کے حلقہ اولا کا انتخاب کیا ہے۔ یہ سبق ابتدائی تعارف ہے علم اصول کے حوالے سے۔ علم اصول کہاں سے وجود میں آیا، علم اصول ہے کیا، اس کی ماہیت کیا ہے اور اس کا تاریخچہ کیا ہے، اس کی ضرورت کیا ہے، یہ تمام وہ سوالات ہیں جن کا جواب آج کے اس سبق میں ہم دینے جا رہے ہیں۔ تین بنیادی سوالات ہیں جن کا ہم جواب دیں گے۔ سب سے پہلا یہ ہے کہ علم اصول ہے کیا، اس کی ماہیت کیا ہے، اور دوسرا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ یہ کیوں وجود میں آیا، اس کا فلسفہ وجودی کیا ہے، اس کی ضرورت کیا پیش آئی، اور تیسرا سوال یہ ہے کہ یہ علم اصول کب وجود میں آیا۔ ان تین بنیادی سوالات کے جواب آج کے اس سبق میں ہم دینا چاہیں گے۔ دیکھیے، بنیادی طور پہ جو نقطہ ہے وہ یہاں پہ ہے کہ ہمارے پاس دو قسم کے زمانے ہیں، ایک عصر تشریع ہے اور ایک عصر اجتہاد ہے۔ یہ دو زمانے بنیادی طور پر یوں بیان ہوتے ہیں کہ جہاں پہ صاحب شریعت موجود رہتا ہے، صاحب شریعت جب موجود رہتا ہے تو وہ خود آ کے اپنے شریعت کے تمام کلیات اور جزئیات کا بیان کرتا ہے۔ صاحب شریعت سے مراد یہاں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جو رسول ہونے کے ناطے، صاحب شریعت ہونے کے ناطے اپنے زمانے میں اپنے جتنے بھی شریعت کے خد و خال ہیں انہوں نے واضح طور پر بیان کیے۔ تو یہ صاحب شریعت کا زمانہ ہے کہ جسے عصر تشریع کہا جاتا ہے۔ لیکن اس کے بعد ایک زمانہ آتا ہے جو مفسر شریعت کا ہے، یعنی شریعت بیان ہو جاتی ہے، اس کے کلیات بیان ہو جاتے ہیں، اس کے تمام خد و خال بیان ہو جاتے ہیں۔ اب اس کی تفسیر کا مرحلہ آتا ہے، شریعت کے جزئیات کو بیان کرنے کا مرحلہ آتا ہے۔ اس میں جو اختلاف ابتدائی دن سے چلا آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ تفسیر شریعت کیا محض جو ہے وہ غیر معصوم ہاتھوں میں رہی ہے یا نہیں معصوم اور غیر معصوم ہاتھوں میں رہی ہے۔ فرق جو ہے وہ شیعہ اور اہل سنت میں وہ یہ ہے کہ اہل سنت میں صحابہ کا جو مقام ہے وہ مفسر شریعت کا ہے، اور وہ مفسر شریعت عصمت کے درجے میں فائز نہیں ہے، جبکہ جو شیعہ کا نظریہ ہے وہ یہ ہے کہ تفسیر شریعت پہلے معصوم ہاتھوں میں رہی ہے، یعنی تفسیر شریعت کے لیے امام آتے ہیں جن کو خود خداوند متعال نے ہی انتخاب کیا ہے اور رسول خدا نے ان کا انتخاب کیا ہے، اور ان کا بیان خود بیان پیغمبر اسلام صلوات اللہ علیہ وآلہ میں موجود ہے۔ تو فرق بس یہاں پہ تفسیر شریعت میں ہے۔ تفسیر شریعت کے دو مرحلے شیعہ نظریات کے نظریہ امامت کے مطابق موجود ہیں۔ ایک مرحلہ جو عصمت کا ہے، جہاں پہ معصوم موجود رہے، اس زمانے میں شریعت خود معصوم بیان کرتے تھے اور غیر معصوم جو ہے اس کو سنتے تھے اور سمجھنے کی کوشش کرتے تھے۔ دوسرا جو زمانہ ہے وہ ہے کہ جہاں پہ معصوم بیچ میں نہ رہے، یعنی جسے عصر غیبت بھی کہا جاتا ہے، یعنی معصوم اٹھ گئے، معصوم اب لوگوں کے درمیان نہیں ہے، وہ غائب ہیں نظروں سے، وہ نظر نہیں آتے، وہ لوگوں کی دسترس میں نہیں ہے۔ اس زمانے میں اجتہاد کی ضرورت پیش آتی ہے، یعنی غیر معصوم آ کر شریعت کے جو جدید مسائل ہیں وہ معصوم کے کلام کی روشنی میں بیان کرتے ہیں، ان کو تفسیر کرتے ہیں، تو یہاں سے پھر اجتہاد کا دروازہ کھل جاتا ہے۔
یہ کیوں بیان کیا؟ تاکہ ماہیت علم اصول کو بیان کیا جا سکے۔ ماہیت علم اصول میں 3 بنیادی الفاظ ہیں، ایک تفسیر شریعت، اور جیسے میں نے عرض کر دیا کہ یہ تفسیر شریعت اجتہاد کی بنیاد پہ ہے، لہذا دوسرا جو اس کا رکن ہے وہ اجتہاد ہے، اور تیسرا رکن جو ہے وہ بنیادی اصول ہے، یعنی تفسیر شریعت کے لیے اجتہادی طور پر جو بنیادی اصول ہیں ان کو علم اصول کہا جاتا ہے۔ بس علم اصول ایک ایسا علم ہے جس میں تفسیر شریعت کے بنیادی اصول سکھائے جاتے ہیں۔ شہید صدر کی جس کتاب کو ہم پڑھائیں گے انہوں نے اس کو عناصر مشترکہ کا نام دیا ہے، یعنی وہ عناصر استنباط سے جو مربوط ہیں، جو مشترک ہیں، تمام ابواب شریعت میں کارآمد ہیں اور تمام ابواب میں یکساں ان کی کاربرد ہے، ایسے عناصر یا ایسے بنیادی اصول جو ہمارے فائدے میں ہیں، جو اجتہاد میں کام دیتے ہیں، استنباط میں کام دیتے ہیں، تفسیر شریعت میں کام دیتے ہیں، ان عناصر کو علم اصول کا موضوع قرار دیا جاتا ہے، اور ان عناصر کے بارے میں بحث کرنا یہ علم اصول کا فریضہ ہے۔ تو بس علم اصول کیا ہے کا جواب ہم کس حد تک دے چکے ہیں۔ اب اگلے سوال کی طرف آتے ہیں کہ علم اصول کیوں وجود میں آیا۔ 3 بنیادی جو ہے وہ یہاں پہ کی ورڈز ہیں۔ علم اصول کیسے اور کیوں وجود میں آتا ہے؟ سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ تکلیف کا مسئلہ ہے، تکلیف یعنی ذمہ داری، اور اس میں دوسرا مسئلہ مکلف کا ہے، یعنی جب ذمہ داری آتی ہے تو ایک ذمہ دار ہے، دوسرا مکلف ہے۔ دیکھیں میں نے یہاں درمیان میں اس کو رکھا ہے کہ ایک جو ہے وہ مکلف ہے اور دوسرا مکلف ہے۔ یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ جب انسان اثر نص سے دور ہوتا ہے، میں نے ابھی بتایا کہ جب شریعت میں جب خود صاحب شریعت موجود رہتا ہے تو اس میں ہمارے پاس خود نص اور اصل جو منبع حکم ہے وہاں موجود ہے، لہذا اس میں استنباط کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ لیکن یہاں پہ ہم کیا کرتے ہیں، یہاں پہ ہمیں ذمہ داری کے بارے میں اجمالی طور پر علم آتا ہے کہ ہمارے اوپر کچھ ذمہ داریاں رکھی گئی ہیں، ہماری کچھ ذمہ داریاں ہیں اور ہم مکلف ہیں، ہماری کچھ ذمہ داریاں ہیں، تکالیف ہیں ہمارے اوپر، اور اس تکلیف کے لیے ایک مکلف ہے یعنی خداوند متعال۔ اب مکلف اور تکلیف، مکلف اور مکلف کے درمیان جو تکلیف کا عنصر ہے وہ ہمیں سمجھنے کے لیے استنباط کی ضرورت پیش آئی، اس لیے کہ ہمارے پاس اثر نص موجود نہیں ہے۔ اب اس استنباط کو ضابطہ مند بنانے کے لیے، یعنی یہ استنباط حکم، یعنی اب ہم نے سمجھنا ہے کہ یہ تکلیف ہمارے اوپر کیسے، ہم ایسی تکلیف کو جو انجام دے رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے یعنی مکلف نے وہی تکلیف ہم پہ لائی ہے، اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ استنباط کرتے ہیں، یعنی فہم کرتے ہیں، حکم کو استخراج کرتے ہیں، نکالتے ہیں، کہاں سے؟ دلائل سے۔ جب دلائل سے نکالتے ہیں تو اس کے لیے ضابطہ مند فہم کی ضرورت پیش آتی ہے، یعنی ایک ایسا فہم جس کے قواعد و ضوابط ہوں، ایسا فہم جس میں خطا کا ضریب کم ہو، خطا کا چانس نیچے آئے، یہ اس کو کہتے ہیں ضابطہ مند فہم۔ اس ضابطہ مند فہم کو حاصل کرنے کے لیے اور اس ضابطہ مند فہم کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے کون سا علم وجود میں آیا؟ علم اصول وجود میں آیا۔ تو بس ہم نے علم اصول کے فلسفہ وجودی کے اوپر بھی بحث کر لی کہ علم اصول ایک ایسا علم ہے جو فہم ضابطہ مند دیتا ہے، تکلیف کو سمجھنے میں مدد دیتا ہے، اور یہ کیوں وجود میں آیا؟ اس لیے کہ جہاں اثر نص ختم ہوتا ہے، تفسیر شریعت شروع ہوتی ہے، وہاں سے ہمیں علم اصول جو ہے، ہمیں علم اصول کی ضرورت پیش آتی ہے، اور یہاں سے علم اصول کا وجود ضروری ہو جاتا ہے۔ یہیں سے ہمیں یہ بھی پتہ چل جانا چاہیے کہ علم اصول کب وجود میں آیا۔ علم اصول جہاں عصر ائمہ علیہ السلام تھا وہاں اس کی ضرورت کم تھی،
اور اسی زمانے میں ہی ائمہ علیہ السلام نے ہمیں ایسے فہم ضابطہ مند کی طرف راغب کیا اور کلیات بتائے. مثلا امام باقر علیہ السلام سے جبیرہ کے بارے میں کسی نے سوال کیا تو آپ نے فرمایا کہ اس کا حکم تو قرآن میں موجود ہے. کہا کیسے؟ جبیرہ آپ کو پتہ ہے، جبیرہ یعنی وہ جگہ جہاں پہ زخم آ جاتا ہے، ٹوٹ جاتی ہے، یعنی ایسی جگہ جہاں پہ کوئی ہڈی ٹوٹی ہے، زخم لگا ہے، تو اب جو ہے نا اس کو کیا کرنا ہے، وہ جگہ ڈھکی ہوئی ہے، وضو کے وہ مثلا اعضاء میں آتی ہے، غسل کے اعضاء میں آتی ہے، تو کیا اس کو کیا کرنا ہے، اس کے اوپر پانی نہیں پہنچ سکتا. تو امام نے فرمایا کہ یہ تو بہت آسان ہے، ما جعل علیکم فی الدین من حرج، دین میں کوئی عسر و حرج نہیں ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے، آپ کے لیے جو مقدور ہے آپ نے اس کے اوپر عمل کرنا ہے، اور اوپر جو پٹی بندھی ہوئی ہے آپ نے اس کے اوپر ہاتھ پھیر دینا ہے. تو یہاں سے کیا ہوا، عصر ائمہ علیہ السلام سے کیا شروع ہوتا ہے، اجتہاد کے جو ہے وہ وہاں سے شروع ہوتی ہے. لیکن یہ مجتہدین جو ہے یہ بہت ہی محدود ہیں اور ان کا استنباط بھی محدود ہے. لہٰذا عصر ائمہ کو آغاز کہہ سکتے ہیں، لیکن عصر ائمہ بنیادی اصولوں کا آغاز ہو رہا ہے، علم کا آغاز نہیں ہو رہا. مجتہدین موجود ہیں. میں نے میرا جو تھیسس تھا اس میں ایم فل کا جو تھا اس میں نے ائمہ علیہ السلام کے جو دور کے مجتہدین ہیں ان کو میں نے ایک رجالی جو رجالی علم رجال میں تفسیر مثلا رجال کشی ہے، تو اس میں ایک تصور دیا گیا ہے جو ہماری اصولی کتابوں میں اصحاب اجماع کا تصور ہے. تو میں نے اس کو تاریخی طور پر بات شناسی کیا تو مجھے معلوم ہوا کہ وہ جو اصحاب اجماع ہے در حقیقت وہ فقہائے عصر ائمہ تھے، کہ جو بعد میں عصر ایک تفسیر کے تحت ان کو اصحاب اجماع کا درجہ دے دیا گیا. تو اس میں وہ زرارہ جیسے لوگ آتے ہیں، یونس بن عبد الرحمن ہیں، اور اسی طرح جمیل بن دراج ہیں، محمد بن مسلم ہیں، بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اس اصحاب اجماع میں آتے ہیں، اور ان کو کشی نے باقاعدہ فقہاء کے نام سے یاد کیا ہے. تو مجتہدین موجود تھے اور ان کا استنباط بھی موجود تھا، اور وہ مختلف کتابیں بھی لکھتے تھے. یونس بن عبد الرحمن کا جو بنیادی کردار ہے وہ نقد حدیث میں ہے، اور نقد حدیث ظاہر ہے اس میں عرض حدیث بر قرآن ہوتا ہے، اور بہت سے اس میں استنباطی قواعد ضرورت ہوتے ہیں. تو ظاہر ہے عصر ائمہ میں مجتہدین موجود تھے. اس کے بعد جو ہے عصر غیبت آتا ہے. عصر غیبت میں علماء نے اپنی کاوشوں کا آغاز کیا ہے، باقاعدہ علم اصول کو وجود میں لایا ہے. لیکن جو ہے یہ شیعہ میں یہ جو تاریخچہ ہے یہ شیعہ کے اندر علم اصول کا ہے. اہل سنت کا اپنا ایک تاریخچہ ہے، اور وہ ہم سے پہلے جو ہے علم اصول میں وارد ہو چکے تھے. اس کی وجہ بھی اب بالکل سامنے ہے کہ ظاہر ہے کہ اس میں تفسیر شریعت میں جو عصمت کا جو نظریہ ہے وہ درمیان میں اجتہاد کی جو کاوشیں تھیں ان کو محدود کر رہا تھا. اس میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ منتفی، کیونکہ ناچیز نے اس میں جو تحقیق کی ہے اس کے مطابق ہمارے عصر ائمہ میں مجتہدین تھے، لیکن کیونکہ اس کی ضرورت کم تھی، یا اس کے آپ کہتے ہیں اس کا وہ کم کاربرد اس کی کم تھی، ائمہ علیہ السلام کے زیر سایہ وہ زندگی گزار رہے تھے، تو اس لحاظ سے مجتہدین کا جو وجود ہے وہ محدود بھی تھا، اور ان کے اندر استنباط جو ہے اس کی سطح بھی وہ نہیں ہے کہ جو عصر غیبت کے بعد جو ہے وہ آغاز ہوتی ہے. لہٰذا عصر تدوین میں ہمارے پاس چند کتابیں سامنے آتی ہیں ابتدائی زمانے میں، اسی غیبت کے آغاز ہی سے چند کتابیں ہیں. سب سے پہلے ابو محمد الحسن ابن موسیٰ نوبختی، یہ متکلم بھی تھے، فقیہ بھی تھے اور فیلسوف بھی تھے. البتہ زیادہ ان کی شہرت جو ہے وہ علم کلام میں ہے. ان کی ایک کتاب ہے الخصوص والعموم والخبر الواحد والعمل بہ. تو ظاہر ہے یہ مباحث الفاظ میں ایک اہم بحث عام و خاص کی ہے، اور خبر واحد کے حوالے سے بھی ان کا ایک نظریہ تھا کہ عمل بے خبر واحد کرنا چاہیے. تو یہ سب سے پہلے ایک کتاب ہے جو اصول کے حوالے سے ہمارے سامنے آتی ہے. اس کے بعد ابن جنید کی کتاب ہے کشف التمویہ والالتباس علی اغمار الشیعہ فی امر القیاس. تو
تو یہ کشف التمی والالتباس جو ہے در حقیقت ایک ماہیت روشن گرانے اس کی ہے، یعنی ایک حقیقت کو جو چھپی ہوئی ہے اس کو کشف کرنا چاہتی ہے، اور الفاظ بھی تھوڑے سخت ہیں، علی اغمار شیعہ، یعنی جو شیعہ کے جو کہتے ہیں کم پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کو یہ بتانے کے لیے کہ فی امر القیاس، قیاس کے حوالے سے۔ تو ابن جنید پر یہ الزام بھی ہے کہ وہ قیاس کے قائل تھے، البتہ ہمارے بہت سے اس سے پہلے بھی متقدمین، مثلا فضل ابن شازان پہ بھی یہی الزام ہے۔ مجتہدین کو اس زمانے میں یہ الزام دیا جاتا تھا، یعنی صدر عصر نس کے بعد جو ہے، جو ابتدائی زمانے ہیں اس میں یہ ایک الزام تھا۔ فضل ابن شازان کے حوالے سے بھی یہ موجود ہے اور ابن جنید کے حوالے سے بھی یہ بات موجود ہے۔ شیخ مفید نے الرسالۃ الاصولیہ لکھا ہے، یہ بھی ایک کتاب ہے جو اسی آغاز میں سامنے آئی۔ اس کے بعد ان کے شاگرد سید مرتضیٰ نے رسالہ لکھا الذریعہ الی اصول الشریعہ، اور اس کے بعد شیخ طوسی کی کتاب عدۃ الاصول ہے، یہ بہت ہی اہم کتاب ہے، کیونکہ شیخ مفید اور سید مرتضیٰ خصوصاً انہوں نے خبر واحد کو رد کیا تھا، لیکن شیخ طوسی نے آ کر ثابت کیا عدہ میں کہ خبر واحد پر عمل کرنا چاہیے، اور خبر واحد کی حیثیت کو انہوں نے دوبارہ سے زندہ کیا اور کہا کہ خبر واحد کے اوپر عمل ہونا چاہیے۔ اور ظاہر ہے کہ اخبار کی پھر کتابیں جو لکھی جا رہی تھیں اس میں ان کا پھر کنٹریبیوشن تھا۔ خود شیخ طوسی نے بھی 2 کتابیں حدیث کے اوپر لکھی، تہذیب اور استبصار۔ تو ظاہر ہے انہوں نے خبر واحد کو تقویت دی، اور اس زمانے سے پھر اجتہاد نے خبر واحد کو شامل کیا اجتہادات میں۔ نص کے حوالے سے خبر واحد ایک اہم اضافہ تھا جو کہ نصوص میں موجود تھا۔ اس کی ایک وجہ جو یہ بتائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ کیونکہ جتنا آپ عصر نص سے دور ہوتے جاتے ہیں آپ کے پاس وہ اخبار جو واحد سے اوپر ہیں، کیونکہ واحد سے اوپر جو ہیں 2 اخبار ہیں، ایک اخبار متواترہ ہیں، ایک اخبار محفوفہ بقرائن قطعیہ ہیں، یعنی ایسے قرائن جس سے اطمینان 99% یا بالائے 90% اطمینان آپ کو مل جاتا ہے کہ یہ روایت معصوم سے اور صاحب شریعت سے یا مفسر شریعت سے صادر ہوئی ہے۔ تو ظاہر ہے ایسی صورت میں پھر وہ یہ ملتا ہے کہ ان کے اوپر عمل ہو جاتا ہے، لیکن آپ جتنا دور ہوتے چلے جاتے ہیں اتنا ہی آپ کو یہ چانس کم ہوتا چلا جاتا ہے، اور اتنا ہی آپ کے پاس اخبار واحدہ محض رہ جاتی ہیں۔ تو اس صورت میں ہمیں ضرورت جب پیش آتی ہے تو پھر ظاہر ہے اس کے لیے نظریہ پردازی ہوتی ہے، اور شیخ طوسی نے یہ کام کر دکھایا، اور پھر عدۃ الاصول میں شیخ نے خبر واحد کو ثابت کیا۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ آج کے سبق میں ہم نے علم اصول کا مختصر تعارف پڑھا اور سمجھنے کی کوشش کی کہ علم اصول کیا ہے، اور اس میں ہمیں یہ سمجھ آئی کہ علم اصول علم استنباط ہے، اور اس علم اصول ایک ایسا علم ہے جو تفسیر شریعت کے بنیادی اصول سکھاتا ہے، اور ہم نے بنیادی اصولوں کی بھی وضاحت کر دی کہ جو ایسے اصول مراد ہیں کہ جو ہمیں تمام ابواب فقہ میں اور تمام ابواب شریعت میں کام آتے ہیں۔ اس حوالے سے ہم نے یہ بھی سمجھا کہ عصر نص اور عصر اجتہاد میں کیا فرق ہے، اور علم اصول کی ضرورت عصر اجتہاد میں پیش آتی ہے۔ ہم نے یہ بھی سمجھا کہ عصر اجتہاد کون سا عصر ہے اور علم اصول کی ضرورت اس میں کیوں پیش آتی ہے، اور ہم نے آخری بات یہ بتائی کہ علم اصول کے ابتدائی دور میں کون سی کتابیں لکھی گئیں۔ ہم نے بتایا کہ حسن ابن موسیٰ نوبختی نے کتاب لکھی، اسی طرح ابن جنید بغدادی نے کتاب لکھی، اسی طرح شیخ مفید اور ان کے شاگردوں نے، سید مرتضیٰ علیہ رحمہ اور شیخ طوسی علیہ رحمہ نے علم اصول کے حوالے سے کاوشیں کی۔ تو انشاءاللہ اگلے درس میں ہم اسی سلسلے کو آگے بڑھائیں گے، اور عصر تکامل سے لے کر موجودہ زمانے تک جو علم اصول کی تاریخ ہے اس کا اگلے سبق میں بیان کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔